بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ورچوئل کلاسز آف دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ. ہماری کلاس 7 ہے اور ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات. باب صوم ہے اسوہ حسنہ اور سبق نمبر 3 ہے غزوہ تبوک. اس سے پہلے ہم باب صوم اسوہ حسنہ اس میں 2 چیپٹرز دو اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں. پہلا تھا فتح مکہ اور دوسرا تھا غزوہ حنین. یہ سبق نمبر 3 ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک 9 ہجری میں یہ جنگ ہوئی. 9 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی. سب سے پہلے ہم تعارف دیکھتے ہیں. غزوہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. اور تبوک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 700 کلومیٹر دور ہے اور اسی کی نسبت سے اس جگہ کی نسبت سے اس غزوہ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزوہ کا پس منظر کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیا حالات و واقعات تھے جو یہ جنگ پیش آئی. اس سے پہلے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا اور مکہ فتح ہونے کے بعد پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تھا. پھر عرب کے کچھ متکبر قبائل تھے، بنو حوازن، بنو ثقیف اور ارد گرد کے جو قبائل، ان کے ساتھ 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین ہوئی اور وہ بھی اس کے بعد مسلمانوں کے سامنے نہ آ سکے، مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے. یعنی پورے عرب میں اب اسلام پھیل گیا تھا. لیکن عرب کے باہر 2 بڑی طاقتیں تھیں اس وقت، 2 بڑے ممالک تھے، روم اور ایران. یہ مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے اور ان سے مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ پہلے بھی ہوئی تھی روم والوں کے ساتھ، جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے. روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان روم اور ایران تک بھی پہنچ جائیں گے، اسلام یہاں تک بھی پہنچ جائے گا. 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، یہ خبر ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم ان کے علاقے میں جا کر، ان کے ملک میں جا کر ہم ان پر حملہ کر دیں گے. یعنی اس سے پہلے کہ وہ ہم پر پیش قدمی کریں، ہم ان پر پیش قدمی کر لیں گے. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان علیہم کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا. اب غزوہ تبوک کا دور ایک انتہائی مشکل دور تھا. قرآن مجید میں غزوہ تبوک کے اس مشکل دور کو ساعۃ العسرہ کہا گیا ہے. ساعت کہتے ہیں وقت کو، گھڑی کو، اور عسرہ کہتے ہیں تنگی کو، مشکل کو. اس دور کو قرآن مجید میں ساعۃ العسرہ کہا گیا ہے، تنگی کا دور کہا گیا ہے، مشکل کا دور کہا گیا ہے. وجہ یہ تھی کہ پہلی بات یہ تھی کہ جس عرصے میں یہ جنگ تبوک ہوئی تب موسم بہت سخت گرم تھا اور اتنے گرم موسم میں سفر کرنا اور جنگ کرنا انتہائی مشکل کام تھا. دوسری بات یہ تھی کہ کھانے کی شدید قلت تھی کیونکہ اس سے پچھلے سال 8 ہجری میں فصل کم ہوئی تھی اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، قحط سالی تھی. اور نمبر 3، اس سال فصل پک کر تیار تھی اور اگر فصل کو بر وقت سنبھالا نہ جاتا، وقت پر اگر فصل نہ کاٹی جاتی، نہ دیکھی جاتی، تو اس کے ضائع ہونے کا امکان تھا. اور ایک اور چیز یہ تھی کہ منافقین مسلمانوں کو بہکا رہے تھے. منافق کی جمع ہے اور منافق وہ لوگ تھے جو اوپر سے تو کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، لیکن اندر سے وہ کفار کے ساتھ تھے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے. تو منافقین مسلمانوں کو بہکا رہے تھے کہ اتنی سخت گرمی میں سفر نہ کرو. ایک تو گرمی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے اگر آپ جنگ کے لیے گئے تو آپ کی فصل ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. اب اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا حکم دیا اور مسلمانوں کو یہ بات کہی کہ اس جنگ کے لیے وہ مالی ایثار کریں، مالی مدد کریں. اب مسلمانوں کا ایثار، صحابہ کرام جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت اپنی جان، مال اور اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مدد کے لیے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے. اور جب ان سے پوچھا کہ آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے. اسی طرح ایک صحابی حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے 13,000 کلو کھجور پیش کی. اور ایسے صحابہ کرام جو مفلس تھے، نادار تھے، مزدور تھے،
انہوں نے مزدوری کر کے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور عورتوں نے اپنے زیورات دیے، یعنی جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایثار۔ تو ان کے ایثار سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم ہو تو ہمیں ہر قسم کی جانی مالی قربانی دینی چاہیے، اور اپنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اسلامی لشکر کی روانگی۔ اسلامی لشکر کی تعداد تھی 30,000، اور مسلمانوں کے پاس سواریوں کی کمی تھی۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع کے مقام پر جا کر فوجی دستوں کو ترتیب دیا، یعنی ان کے گروپس بنائے، ان کے دستے بنائے، اور سب سے بڑا علم یعنی جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کیونکہ موسم شدید گرم تھا، موسم انتہائی گرم تھا، اور مسلمان گرمی کی وجہ سے اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے تھے، اور تھکن کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ سفر اور راستہ انتہائی مشکل بھی تھا۔ تو مقام ہجر جو ہے یہاں پر بارش ہوئی، اور مسلمان تازہ دم ہو گئے، اور انہوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور دوبارہ سے سفر شروع کیا۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف راغب کیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی خوشخبری دی، اور اس خطبے کے بعد مسلمانوں کا جوش اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اب مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ کیسے؟ کہ مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا، اور رومیوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مسلمان ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور وہ سامنے نہ آئے، اور اپنے اپنے شہروں میں چھپ گئے، بکھر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے 20 دن تک تبوک میں قیام کیا، یعنی وہاں رکے، لیکن کیونکہ رومی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آئے تو 20 دن کے بعد مسلمانوں کا جو 30,000 کا لشکر تھا وہ واپس آ گیا۔ اب اس جنگ کے کیا نتائج و اثرات ہوئے؟ اس جنگ کے یہ نتائج و اثرات ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی فوجی قوت تھی روم، سب سے بڑی فوجی طاقت تھی، اور ان پر مسلمانوں کا ایسا رعب، ایسا خوف قائم ہوا کہ وہ مسلمانوں کا سامنا نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ تمام لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ عرب میں اسلام سب سے بڑی طاقت ہے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی فوجی قوت میں اضافہ ہوا، ان میں کانفیڈنس پیدا ہوا، اور اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت سے سیاسی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ جو عیسائی قبائل تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود صلح کا معاہدہ کیا اور جزیے کی ادائیگی قبول کی۔ جزیہ وہ رقم ہے جو غیر مسلموں سے لی جاتی ہے، ان کی جان مال کی حفاظت کے لیے ایک ٹیکس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا، یعنی منافقین کے چہرے سامنے آ گئے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کے لبادے میں ان کے دشمن ہیں۔ تو یہ مین ساری چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی، اس کا تعارف ہم نے پڑھا، اس کا پس منظر ہم نے پڑھا، پھر یہ ایک انتہائی مشکل دور تھا، پھر مسلمانوں کا ایثار ہم نے دیکھا کہ اس مشکل وقت میں کیسے انہوں نے ایثار کیا، پھر اسلامی لشکر کی روانگی کا ہم نے پڑھا، پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس جنگ میں، اور اس جنگ کے نتائج و اثرات ہم نے دیکھے۔ آپ کی بکس پہ یہ پیج نمبر 41 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے اس چیپٹر کی۔ پیج نمبر 44 پہ دیے گئے MCQs آپ نے خود سالو کرنے ہیں، لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الفاظ معنی ہیں، مختصر سوالات ہیں، تفصیلی سوالات ہیں، یہ تمام آپ کو نوٹس مل جائیں گے، یہ تمام آپ نے لکھنے بھی ہیں اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔